بات کریں گے، لیکن جو پاکستان کی معیشت آج کہاں کھڑی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیونکہ ایک طرف میں جب وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو سنتا ہوں، اور خود وزیر اعظم بھی کئی جگہوں پر یہ بات کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہت مضبوط ہو گئی ہے، بہت بہتر ہو گئی ہے، معیشت کو استحکام ہو گیا ہے اور بہترین ہاتھوں میں معیشت ہے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت مضبوط ہو گئی۔ دوسری طرف جب ہم بین الاقوامی اداروں، چند اداروں کی طرف دیکھتے ہیں جو کالم لکھتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بڑی مستحکم ہو رہی ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت صحیح ہاتھوں میں ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ چند بین الاقوامی ادارے جو کالم لکھتے ہیں۔ لیکن جب میں دوسری طرف آتا ہوں اور آنے کے بعد یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی معاشی انڈیکیٹر کے حالات دیکھتا ہوں، تو مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ یہ تو بالکل الگ بات بتا رہے ہیں۔ پھر جب میں عام پاکستانی کی زندگی، معاشی حالات دیکھتا ہوں کہ ایک عام پاکستانی کا کیا حال ہے، تو میں بالکل ان کی اسٹیٹمنٹ سے بالکل دوسری طرف دیکھتا ہوں۔ اور پھر خود پاکستان کے ریاستی ادارے جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان جب کچھ ہدایت دیتے ہیں تو وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تو آج میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، آج پوچھنا چاہتا ہوں میرے مہمانوں سے، پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو بتائیں سر، عام لفظوں میں بتائیں کہ پاکستان کی معیشت آج کتنی مستحکم ہے، کہاں کھڑی ہے، ہم اس میں کیا کامیابی ہے حکومت کی، اور کیا واقعی جو حکومت دعویٰ کرتی ہے وہ صحیح ہے یا یہ سب غلط ہے، اور یہ جو کالم لکھے جاتے ہیں یہ صحیح کالم لکھے جاتے ہیں یا پیسے دلوا کر حکومت کے سپورٹ میں باہر یہ کالم لکھے جاتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے پاس 3 بڑے گیسٹ ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ، ایک بہت بڑی بات جو میڈیا میں چھپی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو نظر نہیں آ رہی ہے میڈیا میں، اور وہ یہ ہے کہ کورین صدر کو کرپشنز کے اوپر اعلیٰ عدالت نے ریموو کر دیا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ کئی دنوں سے کورین عوام کا دباؤ تھا کہ وہ صدر جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں، لیکن وہ مستعفی نہیں ہو رہے تھے، ان کے کرپشن کے کیسز سامنے آ چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی مستعفی نہیں ہو رہے تھے، اور پھر یہ کیس اعلیٰ عدالت میں گیا، اور اعلیٰ عدالت نے کورین صدر کو کرپشن کے کیس میں ریموو کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ کیونکہ ایک ایسا ہی کیس پاکستان میں موجود ہے اعلیٰ عدالت میں، اور کورین صدر کے کیس سے ذرا بہت بڑا، بہت زیادہ مختلف اس لیے ہے کہ کورین کا کیس بہت ڈیفیکلٹ تھا، بہت کمپلیکیٹڈ تھا، پروفز کے وہاں انیشیل برڈن آف پروف ان کے اوپر نہیں تھا۔ یہاں تو کیس پورا اوپن ہے، کرپشن کا سب کچھ سامنے آ چکا ہے، اور اس کے بعد اب صرف عدالت کا فیصلہ آنا ہے۔ تو کورین کے صدر کا فیصلہ آ گیا کہ ان کو ریموو کر دیا گیا ہے کرپشن کے کیس میں۔ اب انتظار ہے کہ پاناما کیس میں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا کیس جو بالکل اوپن کیس ہے، اس پہ ہماری سپریم کورٹ کیا تاریخی فیصلہ دیتی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں وہ گیسٹ ہیں جناب ڈاکٹر اشفاق حسن، ماہر معاشیات، بڑا نام ہے سر، آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ ڈاکٹر سلمان شاہ، سابق وزیر خزانہ، آپ کا بڑا نام ہے سر، آپ نے جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ایک بڑا نام سینیٹر انور بیگ صاحب، ممبر سینٹرل ورکنگ کمیٹی مسلم لیگ نون، ایک سیاسی ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین معاشی حالات کو سمجھتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں۔ آپ ریفارم میں لے کے آئیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بجلی کا جو نظام ہے اس کو درست کریں، اور سی پیک کے لحاظ سے بھی انہوں نے بات کی کہ یہ بہت مہنگے اور بہت مہنگی بجلی بھی آپ لے رہے ہیں، اور بہت ایکسٹینسو لونز لے رہے ہیں جو بعد میں آپ کو بہت تکلیف دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیکس ریفارم کی بھی بات کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کیا، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ سارا کام اس کے بعد شروع ہوتا تھا ریفارم ایجنڈے کا، لیکن اس حکومت کے پاس کسی قسم کا ریفارم کی ایپیٹائٹ نہیں ہے،
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی میں اگر آپ دیکھیں تو سی پیک کے جتنے پروجیکٹس ہیں موسٹ ایکسپینسو پروجیکٹس ہیں, جتنی اس کی پرائس ہونی چاہیے اس سے ڈبل پرائس پہ چل رہے ہیں. ہم کولے کے جو بجلی کے کارخانے ہیں ان کو 8.5-10 سینٹ پر یونٹ بجلی کی دے رہے ہیں, حالانکہ دنیا میں اب 3.5 سینٹ 3 سینٹ سے بھی نیچے آ گئی ہے بجلی کا جو نئی چیزیں بن رہی ہیں. اور وہ سولر میں 2.9 سینٹس, یو اے ای میں, میکسیکو میں, پوری دنیا میں وہ سولر ریولوشن آ رہا ہے. ہم ابھی تک وہ کولے کی ریولوشن میں ہیں, اس کے بعد ہم نے اس کو ڈی ریگولیٹ نہیں کیا. اسی طرح ہمارے لاسز جو ہیں 25 سے 30% لاسز بجلی کے نظام میں ہوتے چلے جا رہے ہیں. سو ایک طرف تو آپ قرضے لے کے یہ بجلی کا نظام بنا رہے ہیں, دوسری طرف اس کو آپ نے ریفارم نہیں کیا. بہت مہنگی بجلی کنزیومر کو دیں گے, کنزیومر جو ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی یہ بجلی خریدنے کی, اور وہ 25-30% لاسز جو ہیں وہ بھی اسی کے اوپر بوجھ ڈلے گا. تو آپ کی انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اس وقت ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں ایک بہت بڑا بحران ہے اور حکومت بڑی پریشان ہے اور ایک پیکیجز پہ پیکیجز دے رہی ہے, لیکن وہ فارمر تک نہیں پہنچ رہا, کیونکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے اکانومی کی وہ بہت بری طرح متاثر ہو چکی ہے. پرٹیکولرلی ایگریکلچر میں آپ دیکھیں, رائس میں آپ کو مسئلے آئے, ویٹ جو ہے دنیا میں قیمت سے تقریباً 40% 50% زیادہ ہے پاکستان میں, دنیا میں سستی ہے. سو کنزیومر جو ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں. کاٹن کے اندر آپ کو بے شمار مسئلے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے ابھی دیکھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکور نہیں ہو رہی, اور ایک بہت بڑا پیکج آپ کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیا, اور وہ بھی کوئی ریفارم پیکج نہیں ہے, یہ ایسے ون ٹائم شارٹس ہیں, اور وہ بھی پوری طرح پھر پورے نہیں ہوتے کیونکہ بجٹ میں اس کی اتنی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. سو وہ ریفارم پروگرامز بالکل آپ جو پروڈکٹیوٹی کے لیے, کمپیٹیٹیونیس کے لیے, دنیا میں گلوبل مارکیٹس میں جانے کے لیے ادارے جو ہیں آپ کے, اس میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی حکومت کے ادارے ہیں, ایون وہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ تو ٹرانسپیرنسی کے جو ادارے ہیں وہ تو انہوں نے ناکام کر دیے ہیں, کہ وہ تو بالکل ختم ہو چکے ہیں, آپ کی FIA, FBR, آپ کا نیب. بٹ اس کے علاوہ بھی جو منسٹریز ہیں, حکومت کی منسٹریز, ان میں بھی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کی اکانومی کو آگے لے کے چلیں. اور اس وقت جو آپ نے بات کی کہ انٹرنیشنلی بڑی اس وقت واہ ہو رہی ہے پاکستان کی, اس کی وجہ ہے میں اس کے اوپر اگلے اس میں بات کروں گا سر. مجھے بریک آ رہا ہے, میں بریک میں جانے سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ظاہر ہم سیکھتے ہیں کہ جب زرعی شعبے میں آپ کا منفی گروتھ ہو, جو GDP کا 23-24% بنتا ہے, تو پھر گروتھ ریٹ کیسے اوپر ہو سکتا ہے؟ مجھے کوئی سمجھائے, میں پوچھنا چاہتا ہوں. اور دوسرا جو ہے وہ میں یہ بھی ایک نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں, آج موقع ہے, حالانکہ یہ ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کے کیس میں جو گلو بٹ نے کیا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا تھا, لیکن وہ رہا ہو گیا ہے, اور وہ رہا ہو کے ہیرو بن گئے, جس طرح انہوں نے وہاں پر گاڑیاں توڑی اور کرائم کیا تھا. ایک اور نیوز ہے, اور وہ یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا جو SP تھا, جس کے کہنے پر یہ گولیاں چلیں, جس پر الزام تھا کہ یہ جس کی وجہ سے اس کو OSD بنایا گیا تھا اور یہ لاٹھی چارج ہوا تھا, گولیاں چلی تھیں, ماڈل ٹاؤن کا SP جس کا نام طارق عزیز تھا, اس کو پروموٹ کر کے SSP ڈسپلن بنا دیا گیا. تو یہ ہے کہ جو یہاں قتل کرے گا, حکم مانے گا, دہشت گردی کرے گا, کرائم کرے گا, وہ نوازا جائے گا. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر اشفاق صاحب, میں نے کسی جگہ سنا تھا یا پڑھا تھا, اس کی تصحیح کر دیجیے گا, آپ نے کہا تھا کہ یہ جو حکومت وزارت خزانہ ہے, موجودہ حکومت معاشی مائنز بچھا رہی ہے, جو آنے والی حکومت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگی. ایک تو یہ آپ اس کا بتائیں,
اور دوسرا یہ کہ یہ سوال سلمان وہ میں ان سے بھی پوچھوں گا، آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے معاشی طور پر ادھر کھڑی ہے، لیکن بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ تو تعریف کے پل باندھ رہے ہیں، چند لوگ کالم لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہت مضبوط ہے. کیا کہیں گے سر؟ پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ جب میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں یہ لینڈ مائن بچھا رہے ہیں آنے والی حکومت کے لیے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ بہت سارے جو آئٹمز تھے جو بجٹ میں پہلے ہوا کرتے تھے، جیسے میں نے سرکولر ڈیٹ کا ذکر کیا، ہم نے اسے بجٹ میں نکال کر کہیں اور پارک کر دیا ہے. لیکن وہ ایک گورنمنٹ کے لائبلٹیز تو ہے کہ کسی نہ کسی حکومت نے تو اس کو دیکھنا ہے، وہ پیسے پے کرنے ہیں. کوئی 660 ارب روپے جو ہے وہ اس طریقے سے پھنسا ہوا ہے کہ ہم نے بجٹ سے نکال دیا ہے تاکہ ہمارا بجٹ دیکھنے میں اچھا لگے اور دنیا کو بتائیں کہ جی ہم نے تو مسائل حل کر دیے ہیں، اور وہ کہیں ہم نے اور جگہ پارک کیا ہے جو somebody has to pay those bills. اس کے علاوہ ہم نے کوئی 600 بلین سے زیادہ کمرشل بینک کے لونز جو ہیں جو انہوں نے صوبائی حکومتوں کو اور پاسکو ایسے ادارے کو، جو کسان جب اپنا اناج اگاتا ہے تو پرٹیکولرلی گندم کی بات کر رہا ہوں میں، تو